اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلن يسرف في القتل انه كان منصورا۔ اور اس جان کو قتل مت کرو جس کے قتل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق پر۔ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کا ذکر کرتے ہوئے ایک حق یہ بھی ذکر فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی نفس کو، کسی بھی جان کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو قتل مت کرو۔ لیکن جس پر قتل کرنا واجب ہو جائے تو اس کا مسئلہ الگ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کو جو لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے ایک ہونے اور محمد الرسول اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہو، اس کو قتل کرنا کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے مگر تین چیزوں کی وجہ سے۔ تین چیزوں کی وجہ سے ایک مومن کا قتل جائز ہو جاتا ہے۔ نمبر ایک، شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی زنا کرے تو اس کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے کہ کسی ناحق جان کو قتل کر دے تو اس کے ولی کو اس بات کا حق ہوگا کہ وہ اگر چاہے تو اس کے جان کے بدلے میں اس کو بھی قتل کروا دے، قصاص لے لے، اس بات کا بھی حق ہے اس کو۔ تیسرے ہے کہ کوئی آدمی اسلام لانے کے بعد اسلام سے مرتد ہو جائے یعنی اسلام کو چھوڑ دے، کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد اسلامی چیزیں اس کی نگاہ میں جو اس کی نگاہ میں حیثیت ہوتی ہے وہ کفر اس کے سامنے واضح ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور جب کفر واضح ہو گیا اور حق واضح ہو گیا اور حقیقی بات تم کو معلوم ہو گئی تو اب اگر تم اسلام چھوڑ کے جا رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی سازش کی وجہ سے چھوڑ کے جا رہے ہو، یا تو تم اسلام میں داخل ہی اسی لیے ہوئے تھے کہ تم اسلام کو بدنام کرو اور اس کو چھوڑ کر کے دوبارہ چلے جاؤ، حقیقتاً مسلمان ہوئے ہی نہیں تھے، بظاہر تم ایمان لے آئے تھے تاکہ اسلام سے بعد میں پھر جاؤ اور لوگوں میں جا کر کے یہ باتیں اڑاؤ کہ ہم تو مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ہم نے جب دیکھا کہ اسلام سچا مذہب نہیں ہے، اسلام اچھا مذہب نہیں ہے تو ہم پھر اپنے دھرم میں لوٹ آئے۔ تو یہ چال بازی بھی کفار بہت کرتے تھے حضور کے زمانے میں۔ تو اس لیے یہ حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے تو چونکہ حق اس کے سامنے یعنی اسلام واضح ہو گیا ہے اور دوسرے مذاہب کا اور دوسرے دھرموں کا غیر حق ہونا معلوم ہو گیا، تو اب جاننے کے باوجود اگر کوئی اسلام کو چھوڑتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس مرتد کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور اگر مرتد ہونے والی عورت ہے تو اس کو زندگی بھر قید خانے میں ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اپنے ارتداد سے توبہ کر لے۔ تو حضور نے فرمایا کسی بھی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کر دے مگر تین چیزوں کی وجہ سے۔ نمبر ایک، شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں جب تو ان کو پتھروں سے مار کر کے ہلاک کرنے کا حکم ہے جو شرعی سزا ہے۔ نمبر دو، جب کسی آدمی کو ناحق وہ قتل کر دے تو اس کے ورثہ کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دے۔ نمبر تین، جب کوئی اسلام سے مرتد ہو جائے، اسلام کو بدنام کرنے کی سازش کرنے لگے تو اس کو قتل کر دو۔